بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک تیمور اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت پاکستان۔ گزشتہ روز پاکستانی سیاست کی تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے مسجد نبوی جیسی پاک جگہ کا تقدس پامال کیا ہے۔ محض اپنا سیاسی بغض نکالنے کے لیے پاکستانی حکومت کے وفد پر چڑھ دوڑے، جگہ کا خیال نہیں کیا، تقدس کا خیال نہیں کیا اور نعرے چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایک لفظ کی مذمت نہیں آئی ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے۔ کیوں نہیں آئی؟ ان کے لیڈران جو بیانات دے رہے ہیں، اس کو سراہا رہے ہیں، کس قدر کبھی فعل ہے اور کس طرح اس کے اوپر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی اسلامی بنیادی روایتی اقدار کے لیے۔ کیا ہوا ہے؟ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب وزیر اعظم شہباز شریف کا وفد سعودیہ کے دورے کے دوران حسب معمول ایک مسلمان کی طرح روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے پہنچے تو وہاں پر پی ٹی آئی کے عہدیدار اپنی موجودگی میں، موبائل فون کی ریکارڈنگ کی موجودگی میں، جو نون لیگ کے رہنما ہیں یا جو کابینہ کے ممبرز ہیں، انہیں غلیظ گالیاں دیتے ہوئے اور چور چور کے نعرے لگاتے ہوئے باواز بلند جو ہے مسجد نبوی کے احاطے کی، مسجد نبوی جیسی پاک جگہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ویڈیوز جب سوشل میڈیا کے اوپر منظر عام پر آئیں تو پاکستانی عوام میں بالخصوص جو دین کا حقیقی معنی میں درد رکھتے ہیں، جو سیاست سے نہیں سوچتے، جو صرف دین کی غرض سے سوچتے ہیں، جن کے لیے اسلام جو ہے، جو یہ جو پاک جگہ ہیں وہ سب سے مقدم ہے، انہوں نے اس کے اوپر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور حکومت وقت سے اور سعودی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فی الفور جو ہے وہ ان لوگوں کو پکڑا جائے۔ اچھا، اس کے اوپر بہت سی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں، بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ فخر سے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، ہم نے چور کو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مسجد کے احاطے میں باواز بلند بول بول کر پوری دنیا کو بتایا ہے کہ ہم کس قدر جاہل اور پست قوم ہیں۔ کیا دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے، چلیں مان لیا سارا کچھ یہ ہیں، یہ سب کچھ ہوں گے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں موجود ایک مسلمان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں؟ انہیں بھی چھوڑ دیجئے، آپ کو اس جگہ کے تقدس کا خیال ہونا چاہیے تھا، شرم آنی چاہیے تھی۔ انتہائی بے شرم لوگ ہیں، میں الفاظ کی پیشگی معذرت چاہتا ہوں، لیکن انتہائی رنجیدہ ہے دل اس حرکت کے اوپر۔ اور اس کے بعد جو طرز عمل پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے، اس میں اب کوئی شک نہیں رہتا، بالکل بھی کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ باقاعدہ پلانڈ ایک منصوبہ تھا جس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے، جس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ نواز شریف وزٹ پر گیا یا کوئی بھی سیاستدان جب وہاں پہ وزٹ پہ گیا تو یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک آدھا واقعہ عمران خان صاحب کے ساتھ خود بھی ہوا ہے، وہ خود بھی اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم نے اس چیز کے اوپر تنقید کی تھی کہ یہ بالکل غلط اور کبھی فعل ہے، لیکن اس کو روکنا کس نے ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل وہی ذمہ دار ہے جس نے روکنا ہے، اور اگر وہ نہیں روکتا اور وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے۔ شیخ رشید نے 2 دن پہلے جو ہے نا، انہیں پتہ نہیں کس کبوتر سے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ٹی وی کے اوپر واضح جو ہے وہ پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی کہ یہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، یہ مدینہ شریف جا رہے ہیں، ان کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک ہوگا وہ دیکھیے گا۔ پہلے اور بعد میں اس بندے کی جو خوشی ہے وہ دیدنی ہے، اور یہ بندہ خود کو ختم نبوت کا مجاہد کہتا ہے۔ اس کے پوسٹر لگا کر گو کہ یہ تحریک لبیک پر حملہ کرنے، جب حملہ ہوا، جب ان کے کارکن شہید کیے گئے، جب پرامن ہو چکے تھے تحریک لبیک والے، تو یہ شیخ رشید وزیر داخلہ ختم نبوت کا بڑا مجاہد جو بنا پھرتا ہے، یہ شخص اس وقت وزیر داخلہ تھا۔ اسی کی چھتر چھایا کے نیچے یہ ساری حرکتیں ہوئیں، اور اب یہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے جذبات ابھار رہا ہے۔ باقی بھی پیچھے نہیں ہے، شیریں مزاری ان کا بھی یہی کہنا ہے، انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے جی بڑی مہارت سے، اور لکھ دیا جی گالیاں تھی اس ویڈیو میں، مان لیا آپ نے گالیاں تھی۔ آپ کو پی ٹی آئی کے حمایتی لوگوں کی ویڈیوز نظر نہیں آئیں؟ آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ کس طرح پاکستان کی جو وقار ہے، جو اسلام کا وقار ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے آپ کے چند بیانات نے، آپ کے جھوٹے پروپیگنڈے نے؟ امریکی سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ امپورٹڈ حکومت ہے یا نہیں ہوئی؟ اور اس کو پاکستان میں لڑ لو بھائی۔ شہباز گل صاحب بھی پیچھے نہیں رہے،
بھرپور بیان ٹھوک دیا۔ مریم اورنگزیب جس کو گالیوں کا نشانہ بنایا گیا، شاہزین بگٹی جس کے بال نوچے گئے، اس کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ جی مریم اورنگزیب صاحبہ مسکرا رہی تھی، ہاتھ ہلا رہی تھی، کیا کرتی؟ جواب میں گالیاں دیتی، وہی عمل اپناتی جو آپ نے کیا۔ ایک بہترین عمل ہی اس نے اپنایا، اس نے اپنا فیصلہ جو ہے نا وہ اللہ کی عدالت میں چھوڑا ہے، اور آپ اس کے اوپر ٹھٹے اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب عوامی طور کے اوپر آپ کے اوپر یہ جب آپ نے دیکھا کہ یار یہ چیز تو خلاف جا رہی ہے، تو پھر آپ کے چند مذمتی بیانات بھی آ گئے۔ لیڈر صاحب آپ کے ابھی بھی خاموش ہیں، ریاست مدینہ بنا دی گئی ہے پاکستان میں، ان کے لیڈر ابھی تک خاموش ہیں، انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ ہاں ایک بیان ان کا ہے کہ ملتان کے کنونشن میں انہوں نے خطاب کیا ہے کہ جی میری لیے لوگ عید کے بعد میری کردار کشی کریں گے۔ اب اس کی خبر کے پیچھے کیا سٹوری ہے یہ بھی میں آپ کو جلدی سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ خبریں ہیں جی سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا سے خان صاحب کو بڑا لگاؤ ہے، وہاں سے یہ ساری خبریں پڑھتے ہیں، لیکن انہیں یہ اطلاع نہیں ملی کہ ان کی چھتر چھایا، ان کا اپنا سابقہ مشیر صاحبزادہ جہانگیر جو ہے وہ اس واقعے کا ٹوٹل پلان کرنے والا ہے، وہاں پر موجود تھا، وہاں پہ نعرے لگاتے ہوئے اور اس سارے چند لوگوں کے ہجوم کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آیا، لیکن آپ کو یہ ٹویٹ ضرور پہنچ گئی جس ٹویٹ میں بار بار یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ سے کچھ 8 ویڈیو جو ہیں وہ فرانزک ہو کر پاکستان پہنچ چکی ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ مشکوک ہے، لیکن باقی جو 6 ہیں وہ انتہائی غیر اخلاقی اور گھٹیا ہیں، اور یہ ویڈیو رمضان کے تقدس کی وجہ سے ابھی ریلیز نہیں کی جا رہی۔ ایک شہباز گل صاحب کی بھی ہے، مجھے نہیں کنفرم کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو ان خبروں کو جو سوشل میڈیا کے اوپر سے سرگرم ہے اس کے اوپر اتنی تشویش ہوئی کہ آپ کی اپنی ذات پر آیا تو آپ بول پڑے، اور آپ نے کہا یہ لوگ عید کے بعد میری کردار کشی کریں گے، لیکن آپ بہت سے مواقعوں پر خاموش رہے۔ جب مدینہ کے اندر ابھی جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، ابھی تک آپ نے اس کے اوپر کوئی تردید نہیں کی، آپ نے اپنے ورکرز کو نہیں سمجھایا۔ خان صاحب آپ نے تبدیلی لانی تھی، آپ نے اس قوم کو سوچ دی ہے غلامی سے آزادی کی، پتہ نہیں وہ غلامی سے آزادی مل رہی ہے یا اخلاقیات سے آزادی مل رہی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں، لیکن حقائق اور فیکٹس جو ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے کسی پارٹی سے، کسی سیاستدان سے، کسی یہ جو نامی گرامی سیاستدان، ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میرا دل رنجیدہ ہے بحیثیت مسلمان، جو حرکت کل مسجد نبوی میں ہوئی ہے اس کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے جو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے یا جو اس کے ہیلے بہانے اگر مگر کر رہا ہے، وہ بھی اس برائی میں باقاعدہ شریک ہے اور وہ اس کو انڈوز کر رہا ہے۔ اب ڈھکے چھپے الفاظ میں مذمت نہیں ہوتی، یہ دین کے معاملے ہیں۔ خان صاحب گندی سیاستیں ساری جماعتوں نے کی ہیں، لیکن آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ اس ملک کی تقدیر سنواریں گے۔ آپ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں آلو ٹماٹر پیاز کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا، میں اس قوم کو قوم بنانے آیا ہوں، ان کو اخلاقیات سکھانے آیا ہوں۔ میں نے آپ کو سپورٹ بھی کیا تھا، اپنے پروگرام میں اس کے اوپر کہا تھا کہ بالکل ٹھیک کہتا ہے وزیر اعظم کہ وہ آلو ٹماٹر پیاز کی قیمتیں جو ہے وہ مقرر کرنے نہیں آئے، لیکن کیا آپ نے یہ تعلیم دی ہے اس قوم کو؟ کیا آپ اس قوم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ اس کے ذمہ دار اس لیے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کے اوپر ایک دفعہ بھی نہیں روکا۔ جب گاڑیوں کے اوپر آپ کے نام کے ساتھ وہ مذہبی نعرے لکھے گئے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لکھے جاتے ہیں، اور وہ ٹویٹ ہوئے اور آپ کی ٹیم کے لوگوں، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں اسے لائک اور ری ٹویٹ کیا، آپ کا بیان نہیں آیا۔ جب ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ سیاسی کارکنوں، جذباتی سیاسی کارکنوں کی طرف سے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے مشابہت دی گئی، آپ نہیں بولے۔ جب آپ کے بارے میں ولیوں کے دعوے کیے جاتے رہے، نبیوں کے دعوے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کیے جاتے رہے، آپ نہیں بولے۔ آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ بولیں، مگر آپ چپ رہے۔ آپ تب بھی چپ رہے جب پاکستان کے جھنڈے جلائے گئے، آپ کے کہنے پر نہیں لیکن آپ کے دیے ہوئے نعرے پر کہ امپورٹڈ حکومت ہے، پاکستان کے تمام ادارے چور ہیں، غدار ہیں، صرف آپ ایماندار ہیں، آپ کی حکومت چلی گئی ہے، لہٰذا سازش ہوئی ہے، مظاہرے کیے جائیں، آزادی لینی ہے۔ اس آزادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے، کچھ سیاسی کارکنوں نے اور آپ کے سیاسی کارکنوں نے جھنڈے جلائے پاکستان کے، آپ چپ رہے۔ پاکستان کا پاسپورٹ جلایا گیا، آپ چپ رہے۔ آپ لبیک کے اوپر جب لبیک والے پرامن دھرنوں کے اوپر آ گئے، پرامن جلسے کرنے شروع ہو گئے، ان کے اوپر گولیاں چلائیں گئیں، ان کے بے دردی سے بندے مارے گئے، آپ چپ رہے۔ آپ سے فرانس کے سفیر کی تبدیلی کا مطالبہ کیا جاتا رہا، پہلے آپ چپ رہے۔ جب آپ بولے
تو آپ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہو جائیں گے، یورپی یونین جو ہے وہ ساری خلاف ہو جائے گی، ہم ان کے سفیر کو نہیں نکال سکتے۔ ٹیکنیکلی آپ کی بات ٹھیک تھی، لیکن اخلاقی طور پر جس ایشو پہ آپ کو بولنا چاہیے تھا وہاں آپ ہمیشہ چپ رہے۔ جب ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے تضحیک کی خواتین صحافیوں کی، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بول دیے جو میں جذبات میں بھی نہیں بولنا چاہتا، اور ان کے گندے ٹرینڈ چلائے گئے، جب بیمار خواتین سیاستدانوں کی، ان کی بیویوں کی، ان کی بیٹیوں کی تضحیک کی جاتی رہی، آپ چپ رہے۔ چپ رہنا بھی ظلم ہے۔ ہاں آپ بولے بھی ہیں کچھ جگہوں پر، آپ کہاں بولے؟ جب امریکہ کے خلاف آپ کے گزشتہ روز کی کنونشن میں کچھ لوگوں نے نعرے لگائے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، بولے وہاں پہ آپ نے کہا اے چپ چپ، اس پہ بات نہ کریں، آپ اس پہ بھی بولے۔ اچھا جب آپ کی اپنی ذات پہ آج جو بات آئی آپ تب بھی بولے۔ جب آپ کی خاتون اول، آپ کی بیگم جو ہیں، جو قابل احترام ہے، ہر خاتون قابل احترام ہے، لیکن جب اس پر حرف آیا آپ بولے۔ آپ ان کی سہیلی فرح گوگی کے لیے بھی بولے، لیکن اگر آپ نہیں بولے تو آپ ان چیزوں پر نہیں بولے جو آپ کے مفاد کے خلاف جاتی تھی۔ خان صاحب بڑی معذرت کے ساتھ یہ قوم جو ہے نا مکمل بکھر چکی ہے۔ آپ کے ماننے والے آپ کو روحانی پیشوا بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے اپنے بیان جو ہیں وہ انتہائی جو ہے متنازع ہیں، اس کی بعد میں جتنی مرضی تعویلیں پیش کر لی جائیں، لیکن آپ نے ہمیشہ سیاست میں دین کے حوالہ جات دیے۔ آپ ریاست مدینہ بنانے آئے، پوری قوم نے ویلکم کیا، آپ نے کیسی باتیں کر دی کہ جو میں دہرا بھی نہیں سکتا۔ علماء کرام نے بھی اس کے اوپر اختلافات اٹھائے، لیکن آپ کی ایک فوج تیار ہے۔ آپ سے محبت کرنے والے سارے نہیں، چند لوگ، اچھے برے لوگ ہر پارٹیوں میں ہیں، ہر جگہ پر ہیں، ہر کمیونٹی میں پائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو آپ نے راہ دکھانی تھی، آپ نے انہیں بتانا تھا کہ اس طرح نہیں ہوگا۔ جب آپ فوج کے خلاف پروپیگنڈا چلا، گو کہ پی ٹی آئی کے کچھ اپنے ہی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اس میں ملوث تھے، لیکن آپ بولے، آپ نے کہا فوج کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ فوج کی معاہدہ حاصل نہیں نہ ہوگی تو حکومت میں نہیں آ سکتے۔ ابھی بھی در پردہ جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ انہی کے کچھ لوگوں سے چل رہے ہیں، آپ تب بولے۔ جب ایک جو ہیں جنرل صاحب، ان کے خلاف بات ہوئی تو آپ بولے، لیکن آپ نہیں بولے، تو آپ جو اخلاقی اقتدار کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف نہیں بولے۔ آج یہ ایک ہجوم بن چکا ہے۔ خان صاحب یہ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو لیڈر مانتے ہیں، آپ کو کھل کر سامنے آنا ہوگا، آپ کو ان لوگوں سے یہ کہنا ہوگا کہ آپ اپنی اخلاقی اقتدار کا خیال رکھیں، آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ جو دینی معاملات ہیں، دینی مقامات ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ آپ کی طرف سے خبریں چل رہی ہیں کہ جی عید کے اوپر لوگوں کو جب گلے ملیں تو ان کو جو ہے کان میں تحریک آزادی کا نعرہ لگایا جائے۔ جمعے کی مسجدوں میں حملے ہوئے ہیں، کیا اس جو امام ہیں ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، مسجدوں کے اماموں پہ حملے ہوئے ہیں، کئی واقعات میں امام بھی غلط رہے ہیں، انہوں نے نام لے کر بد دعائیں کروائی ہیں، لیکن خان صاحب یہ عوامی ریاکشن نہیں ہے۔ جتنے لوگ کل وہاں پر موجود تھے، چند سو بھی نہیں کہہ سکتے، چند درجن لوگ تھے جن کی طرف سے یہ گھٹیا اور غلیظ حرکت کی گئی ہے، جس کے خلاف پاکستانی حکومت وہ بھی ایکشن لینے جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی اس حوالے سے بیان دیا ہے کہ ان لوگوں کو ڈپورٹ بھی کروایا جائے گا، ان کی کارروائی بھی کی جائے گی، سعودیہ بھی ایکشن لے گا۔ لیکن خان صاحب یہ عوام کا ریاکشن نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے کڑچے چمچے آپ کو غلط مشورے دیتے ہیں نا، یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ خان صاحب سب اچھا ہے، تن کے رکھو، اندھیری نگری مچا دو، اس طرح نہیں ہونا، اس طرح حکومتیں نہیں آنی۔ یہ جو اخلاقی اقدار آپ نے تباہ کر دیے ہیں خان صاحب، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، آپ کی خاموشی جو ہے نا وہ اس چیز کی ذمہ دار ضرور ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ نے یہ باقاعدہ ہدایت کی ہوگی، لیکن خان صاحب لیڈر بولتا ہے، لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ورکرز کو گائیڈ کرے کہ انہوں نے کس لائن پہ چلنا ہے۔ آپ کو ولیوں سے مشابہتیں دی جا رہی ہیں، آپ کے اپنے کچھے چمچے یہ جو جعلی مشیر ہیں، شہباز گل جیسے پکھنڈی، فواد چودھری جیسے پکھنڈی جو ہیں، شیخ رشید جیسے، شیریں مزاری جیسے، اور ان جیسے بے شمار ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ خود لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں کہ یہ عوامی رد عمل ہے۔ یہ 24 25 50 لوگوں کا رد عمل جو ہوتا ہے نا، یہ عوامی نہیں ہوتا۔ بھاڑ میں جائیں تمام سیاستدان، بھاڑ میں جائیں تمام سیاسی جماعتیں، مسجد
نبوی جو ہے، حرم پاک جو ہے، جو دینی جگہ ہیں، یہ جو ہماری مساجد ہیں، یہ جو علماء کرام ہیں، ان کا احترام جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہے۔ آپ کو اپنی تقاریروں میں گفتگو کرتے ہوئے ضرور سوچنا چاہیے، جب آپ بے لاگ اور بے ترتیب بول جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں۔ اپنے ورکرز کی تربیت کیجیے، ان کو سکھائیے کہ سیاست ہوتی کیا ہے۔ آخر میں پی ٹی آئی کے سپورٹران سے ہم دردوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ میری جتنی بھی باتیں ہیں اس میں یہ ہرگز اس کا تاثر یہ نہیں ہے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم چلائی جائے۔ نہ میں ایسی کسی سیاسی گندی مہم کو مانتا ہوں، نہ کبھی اس کا حصہ بن سکتا ہوں۔ میرے صرف کہنے کا مطلب اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ دعوے دار ہیں تبدیلی کے، آپ لوگ دعوے دار ہیں پاکستان کو غلامی سے نکالنے کے، آپ لوگ یہ دعوے دار ہیں کہ یہ جو ایک مافیا 70 سال سے اس ملک پر غاصب ہے، قابض ہے، وہ لوگ غلط ہیں۔ آپ تبدیلی کے لیے آئے ہیں، آپ اس چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلے تھے، آپ اس نظریے پر چلے تھے کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ ابھی منزل بہت دور ہے، آپ کو اپنا کردار بہتر جس نیت سے آپ شامل ہوئے تھے اسی نیت سے ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو محاسبہ کرنا ہوگا۔ اندھی تقلید جو ہے وہ کبھی بھی صحیح راستہ نہیں دکھاتی۔ آپ کو اپنے ان لیڈران کا، ان سیاسی رہنماؤں کا جو ہے وہ محاسبہ کرنا ہوگا جو اس طرح کے فتنوں کو ہوا دیتے ہیں، جو باہمی ہمدردی، محبت، پاکستانیت کا جو رشتہ ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں صرف آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی الفاظ کی دل آزاری کی صورت میں معذرت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔